بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وموالاہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اسلامی اخلاق و آداب کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر دو تین مختصر سی باتیں دو تین موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ کی جائیں گی. صرف ایک نقطے پہ ذرا تفصیل پیش کی جائے گی، اور یعنی اس موضوع کے تقاضے کے حساب سے. ایک موضوع ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کے حساب سے ملاقات کے وقت حشاش بشاش اور خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنے کی مناسبت سے ایک چیز اور اس کے آداب میں سے پچھلے درس میں بات ایک طرح سے رہ گئی تھی، اور فی الحال کا جو یعنی ماحول ہے ابھی، یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، اس کے پیش نظر بہت سارے لوگ اس چیز کو ابھی خیر باد کہے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جلد ہی ہمیں اس سنت کو اور اس ایک یعنی ملاقات کے آداب میں سے بہترین ادب کو ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور وہ ہے مصافحہ کا موقع. بہت اہم چیز ہے کہ ورنہ ملاقات ادھوری رہ جاتی ہے ایک طرح سے، کہ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کتنا بھی اس سے آپ خندہ پیشانی سے ملیں، مگر دور دور سے ملیں، دور دور سے ملیں. جیسا کہ ابھی ایک عجیب وہ ہے، کہتے ابھی نظر کا سلام، اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا اور بہت پہلے کہ وہ مصافحہ کرنے کے بجائے، اور ہماری مسجد میں ہمارے ایک ہمارے میرے خیال سے انڈیا کے ہی ہیں بزرگ، ان کو دیکھا عید میں، بولتے ملانا تو ضروری ہے صاحب. تو کیا ملانا ضروری ہے؟ تو یہ گھٹنا، یہ کیا بولتے اس کو، کوہنی ملایا انہوں نے. اور اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، ہم لوگ کچھ سیکنڈ ثنائیے میں جہاں ہماری دوسری آفس ہے، وہاں پر لیبروں کے اندر ہم لوگ کچھ یعنی فوڈ اسٹف کچھ تقسیم کر رہے تھے، تو وہاں پر فلپینی 15-20 نئے مسلمان بیچارے اکٹھا ہوئے تھے. تو ان سے بھی رہا نہیں گیا، تو اب یہ تو سلام نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی شروع کیا، شیخ یہ سلام کریں گے ہم. تو سبحان اللہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملاپ کا کسی نہ کسی ڈھنگ سے، چاہے معانقہ کے ذریعے، چاہے مصافحہ کے ذریعے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ملاقات کا یہ طریقہ جب وہ اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً یہ چیز آپسی محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے یاد ہے ہم لوگ کسی ٹریننگ کے پروگرام میں تھے، تو جو ٹرینر تھے ہم لوگوں کے یہیں کے عرب کے تھے، بولے یہ مصافحہ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ معمولی نہیں ہے، ملتا تو ہاتھ ہے لیکن اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا ملتا آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ دو بندے ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن وہ دراصل ہاتھ ہی نہیں ملا رہے بلکہ اس ہاتھ کے ذریعے ان کا دل مل رہا ہے۔ اور دلیل کے طور پر کہا اگر بظاہر جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہاتھ مل رہا ہے، اگر صرف یہی بات ہوتی تو شاید ایک مرد اور ایک اجنبی عورت کو مصافحہ کرنے سے شریعت کے اندر اس سختی سے منع نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ جب ہاتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ کے ذریعے دل پہ دستک پہنچتی ہے، ورنہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ منع کیا گیا جس طرح سے یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کے درمیان سارے رابطوں کو شریعت نے کاٹ دیا ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی رابطہ تھا جس کو شریعت نے کاٹا ہے کہ دونوں کے اندر کسی طرح کی ناجائز قربت نہ پیدا ہو سکے۔ تو اس کو آسان یا یوں ہی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، یہ ایک بہت اہم ادب ہے، بہت بہترین اخلاق ہے ایک دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت انجام دینے والا۔ اور اس پر کتنا ثواب مرتب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، براء ابن عازب کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا، کہ جب بھی دو مسلمان بندے، دو مسلمان شخص آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں، اللہ رب العالمین کی اتنی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے جیسے بارہا دہرایا کہ ہماری شریعت کے اندر سبحان اللہ ایک مسلمان آدمی کی پوری زندگی کو جیسے عبادت سے تعبیر کی گئی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی زندگی میں داخل ہو کر شامل ہو کر واقعی اس کی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی سے عبارت کر دیتی ہیں۔ بندہ ہمیشہ، اب آپ سوچیں گے، کوئی بھی سوچ کر سکتا ہے کہ ارے بھائی اس میں کیا ہے، مصافحہ تو ہم ملاتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں مصافحہ اس مصافحے کے اجر کی، جب دو مسلمان آدمی، جب دو ایسے شخص جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، دوسری زندگی پر ایمان ہے، تو ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کتنا بڑا اجر ہے، اور محبت کے پیدا ہونے، فروغ پانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دیکھا گیا ہے جو شاید دین کے اندر یعنی شیطان کئی طرح سے، شیطان نے کہا ہے، اللہ رب العالمین سے اجازت لی ہے کہ میں اس انسان کو جلدی چھوڑوں گا نہیں، میں کدھر سے بھی آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیطان کبھی کبھی تقصیر کے دروازے سے داخل ہوتا ہے کہ جو کام کرنے چاہیے ان کے اندر آپ سے کوتاہی کرواتا ہے کہ وہ کام کرو ہی مت تاکہ اجر کا مستحق نہیں بنو آپ۔ اور اگر کوئی بندہ ہے کہ جس پر اس کا یہ ہتھیار نہیں چلتا ہے کہ اس کو تقصیر میں مبتلا کر سکے، تو اس کو افراط میں مبتلا کر دیتا ہے، کرو یہ کام لیکن سنت سے تجاوز کر جاؤ تاکہ کرنے کے باوجود بھی اجر سے محروم رہو۔ سمجھ گئے؟ تو شیطان انسان کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے گمراہ کر سکیں گے۔ کسی کو تو بیٹھے رہو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور کسی کو دیکھتا ہے جب اس پر وہ ہتھیار نہیں چلتا کہ یہ نہیں مانے گا ہماری بات، یہ اٹھے گا، یہ کرے گا، تو ٹھیک ہے کرو، اس کے دل میں اتنا ڈال دو کہ وہ زیادہ کرنے لگے۔
اور پھر زیادہ کر کے محنت بھی کرے اور اجر سے محروم بھی ہو جائے۔ تو ابھی جیسے آپ نے حدیث میں جو ملاحظہ کیا، اس حدیث کے تعلق سے میرے ذہن میں وہ بات آئی، میں نے دیکھا، نوٹ کیا کہ اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ اور آپ کا ایک مسلمان بھائی ملاقات کرنے کے وقت دونوں بندے اجر کی نیت لے کر اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مصافحہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف اسی مصافحے کے معاوضے کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے لیے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھا کیا گیا ہے، نوٹ کیا کیا گیا ہے کہ جب سلام کرتے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں، دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی وہ بھی سنت ترک کر دیتے ہیں، وہ بھی سنت ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے کہ یہاں ہماری مغفرت کے لیے ہم کو کچھ مزید اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت یہاں اس موقع پر نہیں ہے۔ اس موقع پر صرف مصافحہ کرنا ہی ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بموجب، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اوپر سے اور مزید دعا کرتے ہیں۔ اب یہ مزید دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کتاب و سنت سے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مصافحہ کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کیوں کرتے ہیں ہم؟ تاکہ اللہ خوش ہو کر ہماری مغفرت کرے نا، یہی نا۔ اور جب بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہیں پر دلیل کی ضرورت ہے، کیا واقعی ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا؟ اور جس اجر کی امید لے کر ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، کیا واقعی وہ اجر ہم کو حاصل ہو سکتا ہے یہ کام کرنے سے؟ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف مصافحہ کرنے سے ہم کو مغفرت، جس مغفرت کی امید لے کر ہم یہ دعا اپنی بناوٹی یا یہ کہیے کہ جس جگہ نہیں کرنے کا حکم ہے اس جگہ ہم کرتے ہیں، وہ تو ہم کو مل ہی رہا اللہ کی طرف سے، سمجھ گئے؟ تو یہاں یغفر اللہ لنا ولکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دونوں مصافحہ کرنے والوں کو مغفرت اسی مصافحہ کے بدلے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مصافحے کا اجر، وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، یہ اجر آپ کو ملے گا باذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آج کے درس میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے روشنی، وہ میرے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، اور سبحان اللہ خیر کا معنی عربی میں خیر، عربی میں جب خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ بھلائی سے۔ اب بھلائی یا خیر کے اندر بڑی وسعت ہے، معنی کی بڑی گہرائی ہے، اور یہ دائرہ بڑا کشادہ ہے۔ آیت سنی اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ حج 77 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، اللہ کے لیے کیا کرو؟ رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو۔ کہاں؟ الگ سے صرف رکوع کرنا، الگ سے صرف سجدہ کرنا نہیں، بلکہ مراد ہے نماز پڑھنا۔ کبھی کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز آپ کو تعبیر کرنا ہے تو اس کا ایک حصہ لے لیں لیکن مراد پورا ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ آیا ہوا ہے کہ رکوع یا سجود کا لفظ آتا ہے اور اس سے مراد پوری نماز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ کہ سارے مسلمانوں کو الگ سے صرف رکوع کرنے کا حکم دیا گیا کہ سارے لوگ مل کے صرف رکوع؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر جاؤ، سارے مسلمان مل کر نماز پڑھو باجماعت، اور سارے لوگ جب رکوع کی جگہ آئے گی تو رکوع کریں گے، تم بھی ان کے ساتھ رکوع کرو۔ مراد یہاں پوری نماز ہے۔ تو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کا کام کرو
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامرانی تمہارے قدم بوس ہو۔ اور یہاں ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے جو میں اس خیر کے معنی کی وسعت تک جو پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، الخیر کو انجام دو، الخیر۔ اور جب الف لام کسی کلمے پہ داخل ہو جائے عربی کے اندر تو کہتے ہیں اس سے اس کی مراد پوری جنس ہوتی ہے یا استیعاب کا معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی خیر کی تمام قسمیں جتنی ہوتی ہیں وہ سب انجام دو۔ خیر کا معنی، معروف کا معنی، یہ سب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو منظم کرنے کے لیے یا اس کے اندر بہتری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کیا کرو؟ بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، معروف طریقے سے زندگی گزارو، بہترین طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے زندگی گزارو۔ اب اس کے اندر آپ سوچ لیجئے، ایک میاں بیوی شادی کے ذریعے میاں بیوی کے بندھن میں، اس رشتے میں بندھ جاتے ہیں، اور پھر چاہے 70 سال کی زندگی، 90 سال کی زندگی، 100 سال کی یا اس سے اوپر اگر اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی اور صحت دی ہے تو اسی بندھن میں بندھے رہتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ 24 گھنٹے کا یہ تعلق ہوتا ہے، اس میں کتنی ضرورت پڑتی ہے معروف کی کہ ایک دوسرے سے خوش رہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں اس معروف کے کلمے کے اندر داخل ہو گئیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کو الگ سے صبح ہو تو بیوی کے ساتھ ایسا کرنا، دوپہر ہو تو بیوی کے ساتھ ایسا کرنا، شام ہو تو بیوی کے ساتھ ایسا کرنا، جدائی ہو تو ایسا کرنا، ملاقات ہو تو نہیں، اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے تم اپنی بیوی کو خوش رکھ سکو اور بیوی تم کو خوش رکھ سکے، وہ سارے بھلائی کے کام تم کو انجام دینے ہیں اس زندگی کو استوار رکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کو انجام دو، بھلائی کا کام کرو، بھلائی کو انجام دیتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو جب سے ہمارے ہوش و حواس کام کرنے لگے ٹھیک سے، اس لیے بچوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ بے ہوش آدمی ہو، چاہے سویا ہوا آدمی ہو، چاہے مجنون پاگل ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ ہو، بوڑھا اتنا ہو جائے کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیا جائے تو ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی آپ کو یعنی غلط الفاظ بھی ان کے زبان سے نکل جائے تو چونکہ ان کی عقل نہیں کام کر رہی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب سے عقل کام کرنا شروع کرے اور جب تک عقل کام کرے تب تک آپ کو خیر کا کام کرتے رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایک حدود میں رہتے ہوئے، جو حدود شریعت نے متعین فرمائے ہیں اس میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بھی بھلائی کا کام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں برا نہیں کرنا ہے۔ ہمارا مذہب یہودی مذہب سے الگ ہے۔ یہودیوں کے ہاں ہے کہ یہودیوں کو چھوڑ کر کے باقی پوری دنیا والوں کے ساتھ تم جھوٹ بولو، ان کو دھوکہ دو، ان سے سود لو، ان کا چوری کا مال، ڈکیتی کا مال کھا جاؤ، بے ایمانی سے کھا جاؤ، کیسے بھی کھا جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا اگر حکم ہے تو ہماری شریعت کے اندر ہے۔ تو وہ شریعت اور وہ آپ کا رب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ خیر کا کام کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں کی اس دنیا سے، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے جاؤ۔ تو یہ ہے خیر کا معنی، سبحان اللہ۔ اور سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا آیت سب کو، چھوٹی سی سورت سب کو یاد، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کچھ بھی چھوڑنے والا نہیں اللہ رب العالمین۔ ہاں پھر اس کے بعد میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے کسی کو، چھوڑ دے کسی کو، بخش دے کسی کو، یہ رب کا کرم ہے، یہ مولا کا فضل ہے۔
سمجھ گئے؟ تو جو بھی مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر، اور ذرہ کی اگر تشریح کرنے آئے، میرے خیال سے فزکس اگر ہمارے بھائی لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا، اگر تو ایک جو ریت کا جو ذرہ ہوتا ہے نا، ہمارے دیکھنے میں تو وہی ایک ذرہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس ذرے کا آخری جو تقسیم کا نقطہ، جو آخری یونٹ ہوتا ہے، وہ فزکس والے جانتے ہوں گے کہ اس کا سائز کیا ہوتا ہے، وہ بھی ذرہ ہے، وہ بھی ذرہ ہے، اور وہ ذرہ اس آیت کے معنی کے اندر داخل ہے کہ اگر اس ذرے کے برابر بھی کسی نے خیر کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا، اور اس ذرے کے برابر کسی نے شر کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا۔ اب آپ سوچیں پھر کہ اس کے بعد ہم لوگ کبھی انتقام کے جذبے میں، کبھی تعصب میں، کبھی کسی اور سبب سے چھوٹے اسباب کو لے کر کے اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے درمیان لڑائی جھگڑا، اس کے درمیان، یعنی وہ ایک جو نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر سگالی کا، اصلاح کا، نصیحت کا، وہ ہمارے درمیان سے معدوم نظر آ رہا ہے ابھی، جبکہ ہماری شریعت کی تعلیم اس کی بالکل برعکس ہے۔ ہم کو سارے لوگوں کے ساتھ اگر وہ بھلائی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھلائی کرو، ان سے بھلائی کی توقع کیے بغیر آپ بھلائی کر کے نیکی کر دریا میں ڈال والی مثل کے آپ مصداق بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اجر چاہیے نا، اور اجر کون دینے والا ہے؟ جس کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو اجر دینے والا نہیں ہے، اجر دینے والے آپ کو اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر وہ بندہ جس کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں، ایک بار اگر آپ کو اس بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں ملا، ارے کون، کتنے لوگ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، فلاں آدمی جواب نہیں دیتا اس لیے میں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی بات پیدا ہوتی ہے، یار کیوں بیکار میں ہم، ایسا لگتا ہے اس بندے کے سامنے میری کوئی اہمیت نہیں، میرا سلام بھی نہیں لیتا ہے۔ نہیں، آپ دیتے رہو سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ بات بتا دے، جو السلام علیکم کہے گا اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ کتنی نیکی ملے گی؟ جو صرف السلام علیکم کہے گا 10، جو ورحمت اللہ کہے گا اس کو مزید 10، 20، جو وبرکاتہ کا اضافہ بھی کرے گا اس کو مزید 10، 30 نیکی۔ اور یہ نیکی کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نا۔ اب وہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھینک دیتے ہیں، ہم آپ ہی کے حساب سے، اس نے لیا یا نہیں لیا، لیکن اللہ کے ہاں تو پہنچ گیا نا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ گیا، آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کے خزانے میں آخرت کے، آپ کے بینک بیلنس میں وہ اکٹھا ہو گیا، وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس نے میرا سلام نہیں لیا، ارے میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلائی کیا، اور یہ بھلائی کو، ہاں ضروری ہے کہ جس کو آپ سلام کریں وہ آپ کے سلام کا جواب دے، جس کے ساتھ آپ بھلائی کریں آپ کے بھلائی کا اعتراف کرے، وہ احسان فراموشی نہ کرے، وہ ایک الگ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں آپ کی، ہماری اپنی ذمہ داری کے بارے میں، کہ ہماری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، پہل کرو، کوشش کرو ہم پہلے سلام کریں، پھر وہ جواب نہیں دیتا ہے وہ اس کا ہیڈک ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین، بتا دوں تاکہ آپ کی حق تلفی نہ ہو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ حکم ہے ہمارا کہ جب کوئی مسلمان بھائی ہم کو سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کریں، یا کم از کم اس کا جواب دے جتنا اس نے کہا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو السلام علیکم صرف کہتا ہے تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے تعلیم کیا ہے کہ آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کم سے کم کہو، وبرکاتہ کا اضافہ اور کر دیتے ہیں تو اور بہتر ہے، ورنہ کم از کم وعلیکم السلام کہنا آپ کے اوپر واجب ہے، ضائع کچھ ہونے والا نہیں آپ کا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین سے اس اجر کی نیت لے کر اخلاص کے ساتھ
کر کر بھول جائیں. اللہ یاد رکھنے والا ہے, اللہ یاد رکھنے والا ہے. ہم تو کتنی چیزیں یاد رکھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا کہ خیر کا کام کرو. اب وہ خیر کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی, اور کس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. سبحان اللہ, یہ انسانیت کی دنیا اتنی لمبی چوڑی دنیا ہے. سبحان اللہ, آپ لوگ یہاں یعنی مختلف عمر کے ہمارے بچے بھی ہیں اور ادھیڑ عمر کے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے جیسے بڈھے بھی ہیں. کتنی جگہ آپ لوگ گئے ہوں گے, کتنی جگہوں سے ہمارا گزر ہوا ہوگا. تعلیم ہے, پرائمری سے شروع کرتے ہیں. کتنے ساتھی آپ کے پرائمری میں درجہ 2 میں ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے, درجہ 3 میں ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے, 5 سے پورے ہوتے چلے جاتے, جونیئر ہائی اسکول تک چلے جاتے, ہائی اسکول تک چلے جاتے. آپ اور بڑے ہوتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, ہاسٹل میں کتنے لوگ جاب میں, یہاں جاب کر رہے ہیں, اتنے لوگ یہاں آپ کے ساتھ ہیں, دوسری جگہ جاب, اس ملک سے اس ملک, اور کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑتا ہے, اور کتنے طرح کے مواقف آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ہر موقف میں الگ الگ خیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر یہ خیر کو انجام دیں. اب اللہ رب العالمین اگر گنانے پہ آتا تو کتنی چیزیں گناتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سی بات کہہ دی کہ جدھر بھی رہو, جہاں بھی رہو, جس کے ساتھ بھی رہو, جس موقف میں بھی رہو, خیر کا کام کرتے رہو, خیر پھیلاتے رہو, امن و چین سے رہو گے. سمجھ گئے؟ تو یہ جو آج کا یہ موضوع میں جو کہہ رہا تھا کہ اپنے دوسروں کے ساتھ, چونکہ ہم سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کرتے ہیں دوسروں سے پہلے, کہ آپ کے سامنے جو بھی ہو اس کے ساتھ آپ بھلائی کا برتاؤ کریں اور کرتے رہیں. اپنا واجب آپ ادا کریں, اس کا واجب وہ ادا کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے. اگر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو بھی اجر, اور اگر نہیں کرتا ہے تو اپنا ذمہ دار ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا الایمان بدع و70 شعبہ یا بدع و60 شعبہ. 2 طرح کے حدیث کے 2 الفاظ ہیں, یعنی 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. اور علماء حدیث نے کہا اگر 2 عدد بیان کیا جائے حدیث کے اندر تو زیادہ والی عدد کو لیں گے, کم والی عدد اس کے اندر داخل ہو جائے گی آٹومیٹک. یعنی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی. اعلیٰ یا افضلها لا الہ الا اللہ, اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے. سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی سب سے اونچی اور سب سے افضل شاخ ہے. ٹھیک ہے؟ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, وہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ آپ راستہ چلتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں تاکہ آپ کے کسی بھائی کو وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے, اس سے اس بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, ایمان کی ایک ڈالی ہے. اب یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت سے تعبیر کیا اور سب سے اعلیٰ شاخ بیان فرمائی اور سب سے نچلی شاخ بیان فرمائی, اور بیچ کی کتنی شاخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں. اب کتنا آپ بیان فرماتے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ بہت سارے لوگ حیا کو معیوب سمجھتے ہیں, حیا کو معیوب سمجھتے ہیں. اور یاد رکھیں عربی زبان کے اندر تعبیر کی بڑی دقت پائی جاتی ہے, بڑی باریکی ہوتی ہے. حیا جو شرعاً قابل تعریف چیز ہے وہ, اور ایک وہ شرمندگی جو معیوب ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. حیا کہتے ہیں ایک ایسا ملکہ ہے انسان کے اندر کہ جو جب بھی آپ کسی برائی کے ارتکاب کا ارادہ کرتے ہیں یا آپ کے دل کے اندر وہ نیت پیدا ہوتی ہے
تو آپ حیا کرتے ہیں، اور حیا کے باب میں یہ چیز میں بیان کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ سے حیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، رسول یا ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یعنی آپ کے احترام اور تقدس کا، کہ اگر ہمارے رسول کو ہمارے اس عمل کے بارے میں پتہ چلے تو کیا رد عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے والدین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے بڑے ہیں، آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہیں، ان سب سے حیا کا تقاضا یہ ہوا، آپ کے اندر اگر یہ حیا موجود ہے تو ان سب لوگوں کے سامنے حیا کرنے کی وجہ سے آپ اس بری چیز یا اس برے عمل کے ارتکاب سے باز رہیں گے۔ یہ ہے حیا کا ملکہ، یہ ہے حیا جو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور وہ شرمندگی جو معیوب چیز ہوتی ہے، آپ کو یعنی حق بیان کرنے سے کوئی چیز اگر روک دے، ارے لوگ کیا کہیں گے، ایسا ویسا، یا ایک بچہ مدرسے کے اندر جاتا ہے، اب وہ کچھ دیر تک تو ایک طرح سے وہ اس کو سائیکلوجی میں ایک طرح سے ایک پردہ بولتے ہیں، سمجھیے، وہ کمیونیکیشن پیدا کرنے سے پہلے یعنی یا کھلنے سے پہلے ایک بندہ ذرا جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ٹھیک سے کھل نہیں پاتا ہے، یہ طبعی بات ہے، یہ نیچرل چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی کی خصلت میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے تو وہ معیوب ہوتی ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حیا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے خجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خجل، شرمندگی، سمجھ گئے کہ وہ چیز آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، آپ قدم آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں، سمجھ گئے، تو وہ چیز معیوب ہے۔ لیکن حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ بھی کئی احادیث کے اندر حیا کو بیان فرمایا ہے، اور حیا کے اندر خیر کی بات بیان فرمائی ہے، سمجھ گئے۔ تو اس لیے تنبیہ کے طور پر اللہ کے نبی اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو ذکر کیا، ورنہ بہت ساری چیزیں یعنی ایمان کی بہت ساری شاخوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ کیا اس کی اور شاخیں ہیں ہی نہیں کیا؟ نہیں ہیں، زیادہ ہیں، لیکن وہ چیزیں یہاں پر گویا کہ اس اوپر اور نیچے کے درمیان شامل ہو گئی ہیں چیزیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو توحید سے شروع کر کے ایک ادنا درجے کے نیک عمل تک اس کے اندر شامل کیا۔ اب وہ بیچ کی بہت ساری نیک عمل، بہت ساری نیک چیزیں، اچھی چیزیں شامل ہو گئیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر خواتین کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، مسلمان عورتیں، ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اتنے چھوٹے عمل کو بھی وہ حقیر نہ سمجھے کہ اگر وہ اپنے گھر میں پایا پکا رہی ہے، بکری کا کھر پکا رہی ہے، تو بھی اس کے اندر اپنے پڑوسن کو یاد رکھے۔ اور جیسا کہ مشہور ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو شوربہ زیادہ کر دیں اور اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیں اس کے اندر، سمجھئے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایک نقطہ آئے گا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر بڑی محبت ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں۔ اس کے اندر دونوں پہلو ہے، ایک بھلائی کہنے کا بھی، اور دوسرے یہ ہدیہ ہی ہے، آپ پڑوسی کو اپنے دیتے ہیں تو سبحان اللہ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنا میں نے بیان کیا، کچھ میں نے بیان کیا، جس طرح سے حدیث مختصر ہے اسی طرح میری بات کو بھی مختصر سمجھتے ہوئے خود زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی چیزیں اس دائرے کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، اور بھلائی کے کام کون کون سے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انسان کو جب پیدا کیا نا، انسان اگر اپنی فطرت پر، فطرت سلیم پر موجود ہو، تو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ اللہ رب العالمین نے خود رکھ دیا،
اور اسی لیے برائی کی تعریف جب کسی نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. برائی کیا چیز ہے؟ برائی یہ ہے جو تمہارے سینے میں خود کھٹک جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو، یعنی لوگوں سے وہ کام چھپاتے پھرو تم اور تمہارے اندر بھی خود کھٹک پیدا ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ کون نہیں جانتا لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا. اب لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا کی ایک فہرست جو ہے آپ خود بناتے جائیں، جس موقف میں ہیں اس جگہ بنائیں، جس جگہ رہتے ہیں. بھائی طالب علم کے زمانے میں ہیں ادھر یقیناً بھلائی کرنے کی کوالٹی الگ ہوگی. آپ جاب میں آ گئے، آپ کے اپنے کام کے ساتھی ہیں، بھلائی کرنے کی کوالٹی الگ ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے پڑوسیوں کے پاس ہیں، آپ یہاں سے الحمدللہ سال 2 سال کما کر اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھلائی کی کوالٹی بالکل الگ ہو جائے گی. وہاں کے آپ کے آبادی کے اندر، آپ کے بستی کے اندر غریب ہوں گے، آپ کے گاؤں کے اندر گاؤں کے چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہوگا، جو بھی ہے آپ کے رشتہ دار ہوں گے جس میں غریب امیر سب ہوں گے، تو وہاں پر بھلائی کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے. تو جس نوعیت کی بھلائی کا موقع ہو، تمام طرح کی بھلائیاں اس الخیر کے اندر داخل ہیں، المعروف کے اندر داخل ہیں. مختصر اگر ہم کہنا چاہیں تو مالی خیر ہے نا، یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جاہ و منصب سے بھی آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور خاص طور پر میرے بھائی جہاں پر اس چیز کی زیادہ ضرورت ہو. ہم یہاں کے تناظر میں ایک مثال دینا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی کے اچھے پوسٹ پر ہیں، مینیجر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کے ماتحتی میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، ریکوائرمنٹ ہے جاب کی. اب آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے جو ضرورت مند ہے، آپ یہاں پر بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کو اگر جاب پہ لگا لیتے ہیں، اور اس کا حق ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کمپنی کے ساتھ خیانت کریں، کمپنی کے ساتھ آپ خیانت کریں نہیں کہتے، لیکن آپ خود کسی طرح سے اس کے لیے اس خیر کو مہیا کرنے کا ذریعہ بن گئے، تو جب تک وہ جاب میں رہے گا، کتنا کمائے گا، اس سے کتنی بھلائی کرے گا، اس سے کتنے لوگوں کا پیٹ پلے گا، وہ سب انشاءاللہ کسی نہ کسی شکل میں آپ اس کے سبب بنے تو آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا. ہمارے ملکوں کے اندر سبحان اللہ بڑی یعنی بڑے افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی اگر ہمارے خاص طور پہ یعنی اپنے ہندوستان کے، پاکستان کے تناظر میں اگر یہ چیز دیکھی جائے تو جو ایک بار پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے تو پیچھے کے لوگوں کو بھول جاتا ہے. عام طور پہ دیکھنے میں بات آئی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، سینکڑوں وظیفے ان کے ماتحتی میں رہتے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار کا کوئی بندہ نہیں آ پاتا، دوست احباب کا کوئی بندہ نہیں آ پاتا، گاؤں بستی کا کوئی بندہ نہیں آ پاتا اس کے اندر، جبکہ اس میں حقدار بھی ہوتے. میں نے کہا کہ آپ خیانت مت کرو اس کرسی کی، لیکن اگر حقدار بندے آپ کے قربت میں ہیں، قرب و جوار میں ہیں، رشتہ دار میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، آپ کے ملی بھائی ہیں، تو آپ ان کی مدد کرو. آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہے، یہ ملی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ ان کی مدد کریں، لیکن نہیں کرتے، پیچھے بھول جاتے بالکل اپنا. اور سبحان اللہ کیسی کیسی مثالیں، کچھ تو بناوٹی ہوتی ہیں لیکن کچھ حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں. ایسے کرسی والوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ سن کر افسوس ہوتا ہے. تو ایسا مت بنے. اسی طرح سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا کتنی ضرورت ہوتی ہے. آج لوگ اصلاح نہیں کرتے، اصلاح کرنا بھول گئے. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے؟ لڑائی کراتے. اور الٹا شریعت کا حکم ہے کہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کراؤ، لیکن ہم دو صلح والوں کے درمیان، امن و آشتی سے رہنے والوں کے درمیان جھگڑا لگاتے ہیں. تو عکس نہیں ہونا چاہیے ہمارا معاملہ. اور یعنی جیسا کہ حدیث کے اندر
راستے سے تکلیف دہ چیز تک کو ہٹانے کو خیر اور بھلائی اور اس ایمان کی ایک شاخ سے تعبیر کیا گیا، تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا، اس طاقت سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یعنی ایک مثال نہیں ہے، اب شروع کریں گے تو اس کے لیے بہت ساری مثال ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ نے کسی کو اس کا سامان اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا یا ہاتھ اس کے اندر بٹا لیا، تو یہ بھی آپ نے اپنی طاقت سے اس کی مدد کی۔ بوڑھا آدمی ہے، خاص طور پہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ، وہ ٹوٹی پھوٹی بسیں بھی جو چلتی ہیں ان کی سیڑھی اتنی اوپر ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی تو بیچارہ وہ ہاتھ رکھے گا پیر وہاں تک اٹھا بھی نہیں سکے گا۔ پھر آپ کا رول وہاں پر آتا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اس بوڑھے آدمی کو پورا کا پورا بغیر سہارے کے اٹھا کے آپ اگر اندر بس میں بٹھا سکتے ہیں تو بٹھا دیجئے، ورنہ اگر اس کو سہارے کی ضرورت ہے تو سہارا دے دیجئے، اس کو بٹھا دیجئے، اس کا سامان اس کے پیچھے رکھ دیجئے۔ کتنے بڑے خیر کی کام ہے۔ اور یہ تجربے سے میرے بھائی اور دوستو، تجربے سے اس بوڑھے شخص یا اس بوڑھی خاتون کے دل سے دعا کی آواز نکلتی ہے جب کوئی اس کی اس مرحلے میں مدد کر دیتا ہے۔ وہ بناوٹی دعا نہیں ہوتی ہے، وہ بناوٹی دعا نہیں ہوتی، آپ اس کو یاد رکھیں اور کر کے دیکھ لیں۔ وہ دل سے نکلتی ہے دعا کہ ایک محتاج، بےکس، مجبور، آپ اس کو جب تو کتنی خوشی اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کہ آپ اس مرحلے میں پہنچ جائیں، پھر آپ کی کوئی مدد کرے تو شاید اس کا درست اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہتے ہیں یہ ہم صرف اجمالی طور پر بیان کر سکتے ہیں، مالی مدد کسی بھی طرح سے، یعنی اس کا اندازہ آپ خود لگائیں اور موقف کے حساب سے اس کو۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ سوچ سکتے ہیں ہم کیوں مدد کریں بھائی کسی کی، کیا ملے گا ہم کو، ہے نا؟ اوپر تو آپ سن چکے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے، کہ آپ چھوٹا سا بھی ایک کام کرتے ہیں ذرہ کے برابر بھی تو اللہ کے یہاں ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے بڑا کام کیا، یہ کیسے ضائع ہوگا؟ پھر اگر یہ کام آپ کا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا آپ کو ملے گی، اور اللہ کی رضا کی جگہ آپ کو ملے گی۔ کیا ہے وہ جگہ؟ جنت۔ اور پھر جنت کی نعمتیں، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے دنیا میں رہتے ہوئے، سمجھ گئے؟ اور پھر جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کو اپنے غضب کی جگہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم۔ جہنم اللہ رب العالمین کے ناراضگی کی جگہ ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اس کے عذاب سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو، صرف یہی ایک فائدہ ہو، تو کیا یہ فائدہ کم ہے؟ ہماری پوری زندگی کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ جب بندہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے تو رب اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور وہ یعنی مثل ہے عربی کا کہ جو بندہ برابر بھلائی کرتا رہتا ہے وہ مسارع سوء سے بچتا ہے، یعنی ایسی جگہ کہ اس کا کوئی برا انجام ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بندے کو محفوظ کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ اپنے مسلمان، ہماری جو بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہترین اور نمونہ، ایک ماڈل سوسائٹی عمل میں آئے گی جب سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے طاق میں رہیں گے، تو پھر کوئی آدمی وہاں پر آپ کو محتاج نہیں نظر آئے گا۔ جیسے ہی اس کی حاجت کا پتہ چلے گا، لوگ لپک کر اس کی حاجت پوری کر دیں گے تو محتاج کہاں باقی رہے گا؟ پھر ایک اعلیٰ نمونے کا، ایک اعلیٰ قسم کا ایک ماڈل سوسائٹی پیدا ہوگی، جس سے آپ بھی، اگر ایسی سوسائٹی ہو، اگر ایک گھنا درخت آپ کے پاس ہو تو اس درخت کے نیچے سارے لوگ سایہ حاصل کریں گے، تو اس سایہ سے آپ محروم رہیں گے کیا؟ نہیں، آپ کو بھی وہ سایہ ملے گا۔ اور
یہ ایک نیچرل چیز جو میں آخر میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک انسان کی فطرت ہے میرے بھائی، اور ہمارا دین فطرت ہے، اس میں کسی غیر فطری چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر خود ایک سعادت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہے، آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، تو آپ کا دل دوسروں کے خوشی سے پہلے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کا قرب آپ کو محسوس ہوتا ہے، واقعی آپ نے ایک اچھا کام کیا جس سے آپ کا رب خوش ہونے والا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ سعادت کا جو احساس ہے نا، وہ بہت بڑا احساس ہوتا ہے جس سے آپ کو خود ایک خوشی، ایک سرور، ایک لطف محسوس ہوگا۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف انسانوں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ بہت ساروں کو دیکھا ہوگا وہ جانور بھی پالتے ہیں اور بڑے شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چڑیوں کو دانہ کھلاتے ہیں، آپ دیکھیں حرم میں جائیں وہاں پر کتنے لوگ خرید کر کے کبوتروں کے سامنے دانا ڈالتے ہیں۔ ارے بھئی کیا ان کو 5 ریال 10 ریال کی ضرورت نہیں تھی کیا؟ وہ آئس کریم نہیں کھا سکتے تھے، جا کر باہر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ایک بروسٹ کھا سکتے تھے باقاعدہ 10-12 ریال کے اندر، وہ لا کر کبوتر کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس کے اندر۔ کیا ہے یہ وہی وہ سرور داخلی، یہ وہ آپ کے اندر کی سعادت ہے جو آپ جب کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اندر محسوس کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور یاد رکھیں اسی کے برعکس جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے اور آپ خود اندر سے کڑتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہیں پر ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، آ جاتی ہے بات ذہن میں تو چاہتا ہوں کہ بتا دوں۔ جو گناہ بندہ سمجھ کر کرتا ہے اور بدعت میں، یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ہم بارہا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ایک بندہ برائی کو برائی سمجھ کر کرتا ہے تو کسی نہ کسی دن اس سے توبہ کرنے کی، اس سے باہر آنے کی سوچتا ہے، لیکن جب وہ یہ احساس اگر اندر سے ختم ہو جائے کہ میں نے یہ برائی نہیں کیا ہے تو پھر توبہ کرنے کی امید کم سے کم اور دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ کسی برے کام کو نیکی سمجھ کر کرے گا تو اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ یہ تو کام برا ہے، اس سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ وہ تو دین سمجھ کر کر رہا ہے، وہ تو نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، تو وہ تو مزید اس چیز کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو بھائی نیکی کا کام ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ نیکی کیا ہے، دین کیا ہے، بارہا اس بات کو اس اسٹیج سے اور اس جیسے ہزاروں لاکھوں اسٹیج سے بیان کیا جاتا ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، یہ دین اللہ کا ہے، اس میں حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہماری منمانی نہیں چلے گی، ہمارے خواہشات کی پیروی نہیں چلے گی۔ اب وہ خواہشات کی پیروی چاہے ہماری اپنی ہو یا کسی مولوی صاحب کے خواہشات کی پیروی ہو، نہیں چلے گی شریعت کے اندر۔ کس کا حکم چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مستقل اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، چاہے وہ حکماء ہوں، عمراء ہوں اور چاہے علماء ہوں، ان کی پیروی، ان کی اتباع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کے تابع ہے، ان کے انڈر میں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ بدعت کی بات،
اور گناہ کی بات، دونوں میں فرق یہی ہے، گناہ بندہ گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ ایک دن اللہ سے ڈرنے والا بندہ ضرور وہ غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے نفس کی پیروی کر لینے کی اس میں کیسے بھی گناہ کا ارتکاب ہو گیا، لیکن اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے تو ایک دن اس سے توبہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ضرور، لیکن جب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے غلط چیز لیکن اس کو ثواب کی چیز سمجھ کے کیے جا رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائی اور دوستو، اس فرق کو پہچاننا چاہیے۔ یہاں ایک یعنی مختصر سی بات کہ جو بندہ خیر کا کام کرے اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق حاصل ہو، خیر کا کام کرنے لگے، ایک کام، دو کام، 100 کام جتنے بھی کرتا ہے وہ، یہاں پر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس خیر کے کام کی توفیق پر سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ اپنے میں جس دن بندہ ارے میں تو ایسا ہوں، میں نے تو کتنے لوگ گنا جاتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، اس کو یہ فائدہ پہنچایا، اس کو یہ فائدہ پہنچایا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تو کر کے سارا سب کچھ اپنے لیے ختم کر لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس چیز کو رکھے، کیونکہ اجر کی امید آپ کو کس سے رکھنی ہے؟ بات گزر چکی، اللہ سے۔ اجر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر گزار ہو، اس کی تعریف بجا لائے، اس کی حمد و ثنا کرے، اور ریا اور نمود سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہیں پر اس نقطے میں میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بھلائی کا کام کیا جاتا ہے، کوشش کریں کہ یہ اس بندے کے اندر ریا اور نمود پیدا ہونے کا سبب نہ بنے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ماحول ہے، جب مسجد کے لیے چندہ جمع کیا جانا شروع ہوتا ہے یا مدرسے کے لیے، تو فلاں صاحب نے اتنے روپے کا نذرانہ یا اتنے روپے ہدیہ یا جو بھی نام لیتے ہوں، نام لے کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اب جس نے سبحان اللہ دیکھیے، اب کسی کے پاس، بیچارے کے پاس 100 ہی روپیہ تھا، اس نے 100 دیا، اور کسی کے پاس 1 لاکھ تھا، اس نے 1 لاکھ دیا۔ اب آپ جب اعلان کرتے ہیں فلاں سیٹھ صاحب خوب القاب اور آداب کے ساتھ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اور اس بندے کا جس نے 1 روپیہ یا 10 روپیہ یا 100 روپیہ دیا تھا اس کا نام نہیں آتا، تو انسانی فطرت ہے، ارے دیکھو بھائی سیٹھ صاحب، پھر سیٹھ صاحب بھی پھول کے غبارہ بن جاتے کہ دیکھو میں نے، کسی نے 1 لاکھ نہیں دیا، میں نے 1 لاکھ دیا ہے۔ تو جو ریا کی خطرناکی ہے یہاں، اللہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کسی بندے پہ ہو کہ وہ اپنے دل کو کنٹرول کر لے جائے، باندھ کے رکھ لے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو پورا خطرہ ہوتا ہے کہ ریا داخل ہو جائے دل کے اندر، سمجھئے؟ تو ریا اور نمود سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی کے ساتھ کیا بھلائی کیا اس نے، اس کے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھے، ٹھیک ہے؟ اجر و ثواب اللہ سے چاہے، اور جس پر اس نے یہ بھلائی کی ہے کبھی بھی اس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس بھلائی کو ذکر کر کے اس بندے پر احسان نہ جتلائے، کیونکہ احسان جتلانے پر احسان کا پورا اجر جل کر خاک ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ تو آپ نے وہ جو کچھ بھی 10-5 خرچ کیا، آپ کے جیب سے نکل بھی گیا اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ واپس بھی نہیں آیا، یاد رکھیں، تو آپ تو خسارے میں ہو گئے نا جی۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں۔ البتہ یہاں چند باتیں میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کیا جائے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں،
ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو نبھانا بھی چاہیے۔ احسان کی بات آئی تو جسٹ اپوزٹ احسان فراموشی تو سامنے آتی ہے نا، اور کتنے لوگوں کو یہ بات یعنی ان کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ دیکھیں شریعت کتنا حکیم ہے، کتنا حکیم ہے۔ ادھر احسان جتلانے سے منع کیا اور ادھر احسان فراموشی کرنے سے منع کیا، تاکہ وہ احترام کا جو تبادل ہونا چاہیے، محبت کا جو ایکسچینج ہونا چاہیے، وہ باقی رہے، وہ باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ یعنی ایک طرف سے عدل و انصاف ہو تو دوسرے طرف سے ظلم و زیادتی کا سامنا ہو، نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا یعنی اس کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ آپ بھی بھلائی کا بدلہ دینے کی کوشش کریں، وہ اپنی طاقت کے مطابق، آپ اپنی طاقت کے مطابق۔ سمجھ گئے؟ سب سے پہلی چیز ہے، اور اس سے پہلے میں یہ حدیث بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ تمہارے ساتھ معروف کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ دو، اس کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے دعا ہی کرو، دعا کرو، اور اتنی دعا کرو جب تک کہ تمہارے دل میں یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہاں ہم نے اب اس کی اس بھلائی کا کچھ بدلہ دے دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اب کسی نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو بھی ہے آپ وہ کر دیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دست جزاک اللہ خیر، ہے کہ نہیں؟ شکریہ۔ اور یہاں اپنے بچوں کو بھی تربیت دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمارے دل کے اندر یعنی یہ سموئی ہوئی ہونا چاہیے، یعنی ہمارے دل کی آواز ہونی چاہیے، یعنی کہ صرف زبان سے۔ تو جب آپ بچوں کو اپنی یہ ادب سکھاتے ہیں، کسی نے ایک بچے کو آپ کے چاکلیٹ ہی کسی نے دے دیا تو اس کو بھی آپ سکھائیے کہ جزاک اللہ خیر بولو، شکریہ بولو، جو بھی اس کا بدلہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو ہو کہ ہاں یہ انہوں نے ایسا کیا، پھر آگے بڑا ہوگا، وہ زندگی میں کوئی بڑا احسان اس کے ساتھ کرے گا تو اس کو یاد رہے گا یہ شکریہ کا مقام۔ تو فدعو لہ، اس کو دعا کرو اگر چھوٹا۔ اب اگر کسی نے بڑا احسان کیا ہے تو بھائی نہیں، سامنے بھی دعا دو، پیچھے بھی چلے جاؤ تو پیچھے بھی دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، غائبانہ دعا کرتے رہو، اس کے مال میں برکت، اس کے اولاد میں برکت، اس کو جو بھی جتنی بھی آپ کو، تو یہ سارے یہاں تک کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں آپ نے اس کے اس احسان کا، اس کے اس معروف کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو دے ہی دیا ہے۔ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ غالباً کسی فلائٹ کے اندر سفر کر رہے تھے، کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ مجھے بہت دن ہو گئے پڑھ کے پوری، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں یہ واقعہ مل جائے تو تاکہ یہ پوری تصویر واضح ہو جائے، لیکن مجھے ملا نہیں۔ تو تعارف ہوا، اسے انٹروڈکشن ہوا تو اس نے کچھ چھوٹا سا ہدیہ دیا، ان کو گفٹ دیا۔ پھر شیخ تو اکیلے عام طور پہ سفر نہیں، نابینا تھے، تو انہوں نے پھر اس کے ہدیے کا جو بدلہ یعنی قیمت میں میرے خیال سے زمین آسمان کا فرق تھا، بولے اس کو پتہ کر کے کہ یعنی شاید بہت قیمتی گھڑی یا کچھ اس طرح سے، اور پھر شیخ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب تم کو کوئی چاہے گفٹ ہو چاہے کسی بھی طرح سے، تو اس کا بدلہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ بھی جو بھی میسر ہو آپ دیں۔ تو کہنے کا مطلب آپ اپنی طاقت کے مطابق، وہ اپنی طاقت کے مطابق، لیکن کچھ نہ کچھ، جیسے یہ آخری حد ہے دعا میں، تو آپ کو کچھ مال دولت طاقت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے نا، دعا تو کر سکتے، یہ آخری حد ہے گویا کہ آپ کی۔
تو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس بھلائی کرنے والے کو بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس بندے کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے۔ تو جب بندے آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے اس معروف کو آپ بھولیں نہیں، احسان فراموشی نہ کریں، انکار نہ کریں۔ کچھ لوگ تو پلٹ جاتے کچھ دن کے بعد، سمجھ گئے؟ اور اس کے لیے دعا کریں، سامنے بھی دعا کریں، غائبانہ بھی دعا کریں، اس کو اچھے ناموں کے ساتھ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب پوری تفاصیل بتائیں، لیکن اس کو اپنی مجالس کے اندر اس کو گاہے بگاہے اس کے ساتھ تواصل کر کے کسی بھی طرح سے، اگر وہ آپ کے گاؤں کا ہے، کام کا ساتھی ہے، جہاں بھی ہے، ہو سکے کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ زیارت کریں، چھوٹا موٹا جو بھی آپ سے میسر ہو سکتا ہے آپ گفٹ کریں۔ اور اس میں میرے بھائی اور دوستو، یہاں اس جگہ ہمیں اپنے اساتذہ کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ یعنی ہم لوگوں نے کتنے پرائمری اسکول سے پڑھنا شروع کیا، کتنے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا، پھر ہم جا کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ یہ اس کا پہلا مخاطب ہم یا جتنے لوگ بھی یعنی طلب علم کرتے ہیں، یہ بطور خاص مخاطب ہیں کہ کتنے اساتذہ نے عرق ریزی کی ہے، ہمارے ساتھ محنت کیا ہے، پھر جا کر اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کچھ علم ہم کو حاصل ہوا ہے، جس کی بدولت ہم آپ کے سامنے یا کوئی بھی طالب علم اللہ کے بندوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عرض کر پاتا ہے۔ تو یہ ہم سبھی طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ کا احسان نہ بھولیں۔ بہت سارے لوگ سبحان اللہ، یقیناً آپ کو مکتب میں جس نے پڑھایا ہوگا بیچارہ اس کے یعنی وہ کسی لوکل مدرسے سے، گاؤں کے مدرسے سے یا کہاں سے یا جو بھی ہے، عالم فاضل کیا بھی، پھر آپ بڑے ہوئے، آپ بڑی یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ پروفیسر بن گئے، تو آپ کے دل میں یہاں پر یہ زعم نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ارے یہ تو مولوی صاحب چھوٹے سے ہیں۔ اسی چھوٹے سے مولوی صاحب نے آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کر الف با تا سکھلایا، تو آپ نے پی ایچ ڈی کیا اور پھر آپ پروفیسر بنے۔ یہ نہ بھولیں کبھی بھی۔ تو اپنے اساتذہ کا احسان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میری گفتگو ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر بھلائی کا کام کر سکیں، اپنے والدین سے لے کر اللہ کے دیگر بندوں تک، اللہ کے مخلوقات تک رب العالمین ہمیں ہر خیر کا کام، ہر بھلائی کا کام، ہر معروف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ معروف کام کرے تو رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ادا کر سکیں۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوں ایمان کے ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی نوٹس آئی کہ 9 بجے کا ٹائم تھا، یقیناً ایکچولی میں نے اپنے ٹائم میں سے